بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، پلیز میری خاطر۔ اوکے، نو پرابلم۔ مزمل نے ایک جینٹل مین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی نا؟ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بازلا کی بات سن کر بھائی، رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے گا، بازلا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے بازلا کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا جس پر کافی ساری مس کالز تھی، جن میں سے 3 بازلا کے نمبر سے بھی آئی تھی۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر جاتی ہوئی ایک چھوٹی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ گئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسڈیز کی طرف دیکھا جو کہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ اسے یاد آیا چابی تو اس نے بادلہ کو دی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا اب اسی جگہ ماہم کھڑی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سرامکس کی بند پڑی فیکٹری اور گرلز ہائی اسکول تھا۔ گرلز ہائی اسکول، مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی، جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ زدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک مخروطی چھت والا 2 منزلہ مکان تھا، جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھی۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ عاقل دواخانہ اور اس کے ساتھ حکیم عاقل انصاری کا گھر تھا۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا، اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا، ماہم وہی کھڑی ہوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اشال نے ایک دم سے کہا۔ میں یہاں، ہاں، وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتی سی نکالتے ہوئے وجہ بیان کی۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ اشال نے حکمیہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ وہ اشال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو، اندر جاؤ اور میں دوائی کھا کر آتی ہوں۔ ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے اشال نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، واہ جی واہ، ماہم چودھری، یہ سر درد والے سمٹم تو نہیں ہیں؟ اندر کی بات بتاؤ مجھے، اندر کی بات۔ تم بھی کمال کرتی ہو یار، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑوائی اور محبت سے اشال کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ اشال کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گردنوا کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے ہاتھے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ مزمل نے چائے تب کپوں میں ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔
गुलाब ने मुजम्मल की तरफ देखा और कहा, साहिब हम सामने वाले स्कूलों का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेडमास्टर महमूद साहब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है, खाना खाते हुए हमने देखा था तुम्हें। गुलाब ने अच्छी खासी तफसील मुजम्मल को दे दी थी, जो चाय पीने के लिए काफ़ी थी। मुजम्मल ने चाय का पहला घूंट लिया। वेरी नाइस। ये तीसरा कप किसके लिए है? मुजम्मल ने चाय की तारीफ के साथ ट्रे में पड़े तीसरे कप के मुतल्लिक पूछ लिया। अपना हकीम साहब के लिए। गुलाब ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। अच्छा वो मौलवी साहब, वो मौलवी नहीं है, वो तो हकीम है। इस मस्जिद का मौलवी तनख्वाह ना मिलने की वजह से यहाँ से चला गया। हकीम साहब जमात भी करवा देता है और निकाह भी पढ़वा देता है और पैसे भी नहीं लेता। गुलाब ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए अपनी बात पूरी की। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? मुजम्मल ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए सवाल किया। सेठ का मरने के बाद उसके बच्चों ने फैक्ट्री चलाने की बजाय जायदाद की तकसीम पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री का अदालत में केस चल रहा है। मैं पहले इसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। साहब अजान का वक्त हो गया है, गुलाब ने उठते हुए कहा। फिर वो मस्जिद के अंदर चला गया और अजान पढ़ना शुरू कर दी। अजान के दौरान ही हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए और मुजम्मल की तरफ देखा। टू पीस पहने हुए गोरी रंगत वाला एक नौजवान सफ पर बैठा था। अजान के थोड़ी देर बाद गुलाब बाहर सहन में आया। हकीम साहब अंदर या बाहर? गुलाब ने हकीम साहब से पूछा। बाहर ही ठीक है। क्यों मुजम्मल बेग साहब? गुलाब यही मुसल्ला ले आओ। हकीम साहब ने दिसंबर की धूप की कदर की। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुजम्मल ने हैरानी से पूछा। बेग साहब बड़े आदमी से पहले उसका चर्चा पहुंच जाता है। आप बासत के सेठ हो, दो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मॉडल टाउन लाहौर में रहते हैं। हकीम साहब जमात का वक्त हो गया है। मोहताब ने अकामत कही और हकीम साहब ने जमात करवाई। तीन अफराद ने बाजमात नमाज अदा की। गुलाब ने दुआ मांगी और मस्जिद से जाते हुए कहा, हकीम साहब तुम्हारा चाय थर्मस में है, याद से पी लेना। हकीम साहब के चाय के हकीम साहब के चाय पीने के दौरान मुजम्मल से बातों में मशगूल रहे। मुजम्मल ने बातों के दौरान अपना मोबाइल देखा, जिस पर बादला की काफ़ी सारी मिस कॉल्स थी। मुझे इजाज़त दें। मुजम्मल ने हकीम साहब से इजाज़त ली और बादला को रिंग बैक की। वो बात करते करते मस्जिद से निकला। जब वो मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरा तो उसकी नज़र सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। माहम चौधरी लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की में खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रों ने लम्हों में सदियों का सफ़र तय कर लिया। माहम खिड़की से पीछे हट गई और मुजम्मल शादी हाल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नज़र उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये माहम कहाँ ग ये माहम कहाँ मर गई है? इशाल एड़ियाँ उठा-उठा कर इधर-उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासत का गुड़ना एक चीज़ से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सितारा और शमाइल पेश-पेश थी। मुजम्मल हाल में दाखिल हुआ। बाज़ला ने देखा तो वो मुजम्मल की तरफ लपकी। मुजम्मल भाई ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी। बाज़ला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मल ने बाज़ला के कान में हौले से पूछा। बाज़ला ने शमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेड चोली पहनी हुई है और सर पर जूड़ा बांधा हुआ है। कमीनियों दूध पिलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना, इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शुमाइल ने अपना इरादा बताया। मुजम्मल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थी। 20,000 20,000। मुजम्मल ने हौले से चलते चलते शुमाइल के कान के पास आकर कहा, हुसन की मलिका रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शुमाइल ने सुना तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़कर बोला। शुमाइल को बार बार मुजम्मल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था,
ساتھ-ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھی اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا، اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اسی طرح اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے، اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اس الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے، کیوں مس؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جی جی، آپ سرخ چولی والی، مزمل نے مبالغہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی حال میں دبے پاؤں آن پہنچی، وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی۔ شمائل گم سم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ پھر وہ پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھوں کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹھی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا، شدائن نہ ہو تو۔ ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ اشال نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کی بجائے خالی اس سین پر اپنی رائے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہم محبت کی معراج کا رستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمون تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ بینچ نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اس دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے بازلہ کو بتایا کہ وہ حال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی شال کی کلائی تھامے واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہری جوڑیاں ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئی تھی۔ اشال نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازو کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کے دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا، جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں، میں اشال انصاری، یہ میری دوست ماہم چوری۔ ماہم کو اشال کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراق اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا۔ شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا۔ ارے یہ کیا؟ ہاتھ میں تسبیح؟ ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو۔
وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے۔ شمائل نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں ہاں، خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تم یہاں سے تو چلو۔ دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، بلکیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا۔ بازلا اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا، مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر چند خراشیں تھیں۔ ماہم کی بوری بلی جیسی آنکھیں اداس تھی۔ اس کے برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر گئی۔